کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب حضور کا نام آتا ہے تو درود پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ کتنا کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے صحن میں ایک جاری نہر ہو اور وہ شخص دن میں 5 دفعہ اس میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ دن میں 5 دفعہ غسل کرتا ہے اس کے بدن پہ تو کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ کریم محبوب فرمانے لگے کہ جس طرح پانی میل کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح نماز بھی گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یار پڑھ کے تو دیکھیں، اب پڑھتے ہی نہیں ہیں نماز ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، کریم محبوب نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑا اور ان کو زور سے ہلایا۔ آپ فرماتے ہیں وہ موسم تھا جس موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے وہ شاخوں کو ہلایا تو وہ شاخوں سے پتے جڑے۔ حضور نے فرمایا ابو ذر غفاری، جس طرح یہ درخت کو ہلانے سے پتے جڑ رہے ہیں، جب بندہ مومن مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بدن سے اس طرح گناہ جڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پڑھ کے تو دیکھیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں نماز، ہمیں بھئی فرصت ہی نہیں ملتی نماز کے لیے۔ وہ لکھا کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ نہ ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک پرندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیچڑ میں جاتا ہے اور بڑی اچھلن کود کرتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی دریا ہے اور دریا میں غوطہ لگاتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو بڑا صاف ستھرا اور حسین و جمیل ہو کے باہر نکلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ کام کرتے ہوئے اس کو 5 دفعہ دیکھا تو آپ کو بڑا تعجب ہوا۔ ساتھ ہی جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا نبی اللہ، جس طرح یہ پرندہ کیچڑ میں جاتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے، ساتھ ہی جب دریا میں جاتا ہے غوطہ لگاتا ہے باہر نکلتا ہے تو صاف ستھرا ہو کے نکلتا ہے۔ آخری جو پیغمبر ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو انبیاء کے سردار ہیں، جب ان کا امتی گناہوں سے گند آلودہ ہو جائے گا، جب وہ نماز پڑھے گا تو اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح یہ پرندہ دریا میں غوطہ لگانے سے پاک ہو جائے گا۔ یار پڑھ کے تو دیکھیں، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، ہمارے دنیا کے کام ہی بہت ہیں، وقت ہی نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے۔ پڑھ کے تو دیکھیں۔ وہ لکھے کہ ایک بادشاہ تھا تو اس کے محل کے باہر ایک اللہ والا رہا کرتا تھا، جس کے دن بھی اللہ کی یاد میں گزرتے تھے، جس کی راتیں بھی اللہ کی یاد میں گزرتی تھی۔ تو وہ سردی کا موسم تھا اور سردی کی رات تھی، تو وہ بادشاہ جب سونے لگا نا تو بادشاہ نے اپنی کھڑکی کھول کے باہر دیکھا تو باہر وہ فقیر جو ہے اس کے پاس پھٹی پرانی چادر ہے، اوپر سے سردی بھی اتنی ہے، نیچے سے زمین بھی ٹھنڈی ہے۔ تو وہ بادشاہ بھی، رات ہوئی بادشاہ بھی سو گیا، وہ فقیر بھی سو گیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے وزیر جہاں اس فقیر کو تو بلا کے لا۔ تو وزیر جب گیا اس فقیر کو بلا کے لایا تو بادشاہ اس فقیر سے پوچھتا ہے فقیر بتا تیری رات کیسی گزری ہے، جملہ سنیں گے تو انشاءاللہ جھوم جائیں گے۔ وہ فقیر آگے سے کیا کہتا ہے، کہتا ہے بادشاہ میری آدھی رات تیری رات جیسی گزری ہے اور آدھی رات تجھ سے بھی اچھی گزری ہے۔ تو جب بادشاہ نے یہ جملہ سنا تو بڑا حیران ہو گیا، کہنے لگا تیری رات تو میری رات جیسی نہیں ہو سکتی، تو کہتا ہے جی مجھ سے بھی اچھی گزری ہے، تیرے پاس پھٹی پرانی چادر، میرا نرم ملائم بستر، محملی بستر، اور تیرے تو نیچے زمین بھی ٹھنڈی تھی، تو کیسے کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ تیری بات ٹھیک ہے، میرے نیچے زمین بھی ٹھنڈی تھی، میرے پاس ایک پھٹی پرانی چادر تھی، تیرا محملی بستر تھا، گرم بستر تھا، تیرا کمرہ بھی گرم تھا۔ بادشاہ اصل بات یہ ہے کہ تو نے تو ساری رات سو کے گزاری ہے، میں نے آدھی رات سو کے گزاری ہے، آدھی رات اس کی یاد میں گزاری ہے۔ جو وقت میں نے سو کے گزارا ہے وہ تیرے جیسا گزارا ہے، اور جو اس کی یاد میں گزارا ہے وہ تجھ سے افضل گزارا ہے۔ وقت وہی ہے جو اس کی یاد میں گزارا جائے۔ ہم سوچتے ہیں جی ابھی ہلے بڑی زندگی پئی دی ہے، کوئی نہیں گل ابھی کر لیں گے، ہلے جی ساری عمر کی ہوئی ہے، ہلے تے اسی بچے ہیں، ہلے اسی وڈیا ہونا ہے، ہلے اسی کاروبار کرنا ہے، اسی فیکٹری بنانی ہے، اسی مکان گڈی لینی ہے تے پھر سانو موت آنی ہے۔ حضرت یہ دنیا نے آپ کو دھوکے میں ڈالے رکھا ہے، یہ آپ کی بڑی غلط فہمی ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک شعر میں ساری بات سمجھا دی، بولے سبحان اللہ پھر پڑھے میاں ذرا بلند آواز سے یار بولے سبحان اللہ۔
मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सदा ना बागी ते बुलबुल बोले ते सदा ना बाग बहारा ते सदा ना मापे हुस्न जवानी ते सदा ना सोहबत यारा ते लोए लोए पर ले कुड़िए जे तू खाली पांडा परना ए शाम पई बिन शाम मुहम्मद कर जांदी नहीं डरना। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो दुनिया है, जो वक्त मिला हुआ है, पता है हम स्कूल में जाते हैं क्या करने के लिए? इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं। अब ये महफिल में आए हैं, हमारा आने का कोई मकसद है, बड़ा कुछ है जी, मैं आपको तरन्नम लगा के सुना दूं, आपके कानों को बड़ा सरूर आए, कोई फ़ायदा नहीं। आप इधर आए हैं तो आपने कुछ सीख के जाना है। बंदा मदरसे में जाता है, स्कूल में जाता है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए जाता है। यार कोशिश करें, मैं इतनी दूर से आया हूँ, अपना टाइम निकाल के आया हूँ, कोशिश करें कि जो भी मैं बात आपको कहूँगा आप उस पर अमल करेंगे। वो लामा, ये अगर आप कुछ भी करते रहें आपको अरूज नहीं मिलेगा जितनी देर तक आप अमल नहीं करेंगे। लामा इकबाल कहते हैं ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल से ज़िंदगी बननी है, तो हज़रत आपने अमल करना है, फिर ही कुछ मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं हासिल होगा। हज़रत पहली बात, हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं। बड़े लोग हैं उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती, और वो कहती हैं कि जी हम अगर दाढ़ी रखेंगे तो लोग हमें मौलवी साहब कहना शुरू करेंगे। आपको पता है कि मौलवी बनने में कितना अच्छा लगता है, हैं? कारी साहब से पूछें कि कितना वक्त लगता है मौलवी बनने में। वो मौलवी कोई आम बात है? मौलवी बनना कोई आम बात है? मौलवी आपने क्या अदना आदमी समझ रखा है? मौलवी वो है जिसके कदमों के नीचे अल्लाह के नूरानी फरिश्ते पंख बिछाते हैं, तो आपको पता है कि जो हजूर की सुन्नत अपनाता है, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाता है, तो जब वो इस दुनिया से जाता है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फरिश्तों इसका हिसाब ना लेना। मेरे नबी की सुन्नत, और वो भी सफ़ेद बाल, हजरत कितना एजाज़ है। कोशिश करें कि अपने चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाएं, नमाज पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें जितना भी हो सकता है। हम भूल चुके हैं, हम अपनी आखिरत को भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं जब सवा नेज़े पे सूरज होगा, ज़मीन तांबे की तरह तपरी होगी, हम उस वक्त को भूल गए हैं। ज़ुबान सूख के कांटे जैसी हो जाएगी, हमें वो वक्त याद ही नहीं है कि क्या होगा। इंसान के बदन पे इतना पसीना आ जाएगा कि इंसान अपने पसीने में गोते खा रहा होगा, लेकिन हमें पता ही नहीं है। फिर लोग अपना सिफारशी तलाश करेंगे, चलते हुए जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप तो अल्लाह के खलील हैं, आज हमारी सिफारिश करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आज मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। लोग चलते चलते जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, अर्ज़ करेंगे आप तो अल्लाह के कलीम हैं, आज हमारी सिफारिश करें। आप फरमाएंगे आज मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, आज अल्लाह जल्ला शानहू बड़े जलाल में है। लोग चलते चलते जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और अर्ज़ करेंगे कि ए रूहुल्लाह आज हमारी सिफारिश करें। यार देखिए, याद करें वो वक्त को, कैसा आलम होगा जब सूरज सवा नेज़े पे होगा, ज़मीन तांबे की तरह तपरी होगी, सारे रिश्ते नाते सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। हमने कभी सोचा ही नहीं है। अगर हम सोचें तो कभी भी नमाज ना छोड़ें, कभी भी कुरान की तिलावत ना छोड़ें, कभी भी अपने वालिदैन का अदब व एहतराम ना छोड़ें, लेकिन हम भूल गए हैं। हम कहते हैं कोई नहीं, देखी जाएगी जब वक्त आएगा। तो हजरत अब वक्त है, लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, लेकिन एक जगह तुम्हें भेजता हूँ जहाँ तुम्हारी सिफारिश कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम हमें हमारे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजेंगे। हजूर फरमाएंगे आओ उम्मतियों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और फिर शायर ने भी बड़ी मोहब्बत का इजहार फरमाया, बोले सुभान अल्लाह।
شاعر کہتا ہے امتی جو محشر میں فریاد کریں گے، گنہگار جو رو رو کے فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، رو رو کے وہ اپنی امت کا اصرار کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے یہ کہہ روگا سب سارا تیرے دشمن کے لیے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں۔ عزیزان محترم، میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت سے نفع اٹھا لو۔ یہ کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اس کے دوست احباب رشتہ دار جب اس کی چارپائی اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ اے دنیا میں باقی رہنے والوں، یہ دنیا کہیں تمہیں بھی دھوکے میں نہ ڈالے رکھے جیسا کہ اس نے مجھے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے۔ اپنے اللہ کو یاد کریں، اپنے گھروں میں یہ جو فلمیں ڈرامے ان کو بند کر دیں۔ ہمارے گھروں میں تو سینما ہال کھلا ہوا ہے آج کل، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس نے بھیجا ہے، کیا کرنے آئے ہیں، کس کے پاس جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے رمضان سے پہلے کتنا زلزلہ آیا ہے، یہ ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے۔ اگر موت آ جاتی، کوئی چیز ہمارے اوپر گر جاتی تو کیا بننا تھا، ختم ہو چکا ہونا تھا اب تک کام ہے۔ ابھی اللہ پاک نے ہمیں وقت دے رکھا ہے، اس نے جھنجھوڑا ہے، اے بندو اٹھ جاؤ، نیند سے بیدار ہو جاؤ، تمہیں کو بھیجنے والا ہے، کسی کے پاس تم نے جانا ہے، کچھ کر کے جانا ہے۔ لیکن ہم پھر وہ اللہ کو یاد کیا وقت پہ وقت، پھر ہم اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں نے جو کچھ آپ سے کہا، آپ نے سنا، آپ کو اس پہ عمل کر کے لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ